اچھا جلدی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، احکام شریعت کورس کی کلاسز چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان اور اس کا بے پایہ کرم کہ اس نے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے کے عمل پر مصروف کر دیا ہے اور اپنے قیمتی وقت کو لہو و لعب میں لگانے سے بچایا. بے شک یہ اس کا فضل ہے کہ جس سے چاہے جو وہ کام لے لے. پچھلی کلاس تک ہمارا عقائد کا جو ایک چیپٹر تھا وہ مکمل ہوا. تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جس پہ میرا یقین ہے کہ جس پر میری ریسرچ ہے، اس کے مطابق میں نے آپ سب کے سامنے جو میں نے سمجھا اس کو پیش کیا اور نیک نیتی اور اخلاص نیت کے ساتھ پیش کیا. اور ویسے بھی انسان کو اس بات کا یقین اور رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اس کے ذہن میں جو بھی چیز ہے وہ حتمی نہیں ہے. جو بھی علم ہے اس کے ذہن میں، جو بھی اس نے رکھا ہوا ہے، وہ مکمل علم نہیں ہے اس کے. جس سے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اور جسے اس کے تجربات اور مشاہدات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو کچھ نئی چیزیں بھی اس کے سامنے آتی رہتی ہیں اور کچھ نئے الفاظ، کچھ نئے خیالات، کچھ نئے تجربات، کچھ نئے تفکرات وہ بھی سامنے آتے ہیں، جس سے انسان کو کچھ نئی راہیں اس کے سامنے کھلتی ہیں. اور دوران ان سب کے انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور علم بھی وہ طلب کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. تو جو ہم نے 4 کلاسیں ہوئی ہیں، 4 عقائد کے حوالے سے 4 یا 5 کلاسز. تو اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی ایسی بات جس کو لگتا ہے، جس کو سن کے آپ کو لگا کہ نامکمل ہے یا مبہم ہے، واضح نہیں ہے، ایلوبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو، تو مجھے بتا دیں. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ نہیں؟ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میرے ذہن میں ہے، جو سمجھتا ہوں کہ میں جو معاشرے میں جو کچھ چیزیں اس طرح کی مروج ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں ان کو دیکھا جائے تو وہ ویسی نہیں ہے جیسے کہ ان کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں ناموں کے رکھنے کے حساب سے. نام رکھے جاتے ہیں نا ہمارے ہاں، نام رکھے آج کل تو خیر بڑے عجیب و غریب قسم کے نام ہم لوگ سن رہے ہیں اور ان کے معانی اور مفاہیم بالکل عجیب سے ہوتے ہیں، لیکن سننے میں عجیب اس لیے لگتے ہیں کیونکہ وہ مروج نہیں ہوتے، پاپولر نہیں ہوتے. کان جو ہے نا ان الفاظ کے سننے کے عادی نہیں ہوتے. تو جب ہم وہ الفاظ سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کون سا نام ہے. اسی طریقے سے کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو رکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ نام تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے معنی میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے اس معنی میں. اب جیسے لفظ اقرا، اب اقرا جو ہے وہ خواتین کا نام ہوتا ہے عموماً، ٹھیک ہے. اگر اس کے معنی میں جائیں گے نا آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نام ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نام، مطلب اب ہم نے اردو گرامر بھی پڑھی ہے، ہم اس میں اس کو اسم کا نام دیتے ہیں. ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ناؤن کا نام دیتے ہیں کہ ہاں یہ نام ہو سکتا ہے. لیکن لفظ اقرا کو دیکھیں آپ تو وہ تو نہ تو اردو گرامر کے حساب سے اقرا بنتا ہے، اسم بنتا ہے، اور نہ ہی انگلش گرامر کے حساب سے وہ ناؤن بنتا ہے. وہ تو ایک دیکھا جائے تو وہ تو فعل ہے، اور بلکہ فعل امر ہے کہ تم پڑھو. تو نام کیسے رکھا جا سکتا ہے کسی کا؟
یعنی کہ اگر میں یوں کروں اس کو، اس کا نام میں نے یوں رکھ لیا کہ ہاں اب تمہارا نام ہے تو پڑھ، اب اس لفظ کو اردو میں یہی کہوں گا نا، تو پڑھ ادھر آؤ، تو پڑھ ادھر جاؤ، یا تم پڑھو ادھر آؤ، تم پڑھو یہ کام کرو، تو مطلب سننے میں عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ عربی گرامر کے حساب سے رکھیں گے تو وہ اس کا اصل معنی تو یہی ہے۔ لیکن کیا کر دیا ہمارے معاشرے نے، کیا کر دیا ہے ہمارے معاشرے نے، یہ کر دیا ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، میں آپ کو اور بھی آسان مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے کہ آپ کسی کا نام پوچھیں گے، جی آپ کا نام کیا ہے؟ شمس، نام سنتے ہیں؟ لاریب، ہاں لاریب بھی اس طرح نام ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، یہ کون سا نام ہے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں، اور ہماری جو ذہنی غلامی ہے، میں یہ ساری پوری تمہید کھینچ کے پھر میں اصل بات پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہماری ذہنی غلامی ہے نا، وہ اس حد تک ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ نام کیا؟ شمس الدین، ہاں محمد شمس، ٹھیک ہے، شمس الہی، ٹھیک ہے، شمس العارفین۔ اب اس لفظ کو، شمس کو ترجمہ کرتا ہوں اردو میں، سورج، محمد سورج، دین کا، ہاں فلک، ہاں۔ ابھی میں سورج ابھی میں آ رہا ہوں آپ کو اس پر کہ یہ سب چیزیں ہوئیں کیوں ہیں، اقرا، انزلہ، انم، لاریب، منہا، انعم، ہاں، یہ سب معنی کیوں ہیں؟ سورج نام رکھیں گے آپ کس بچے کا؟ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ ہندو رکھتے ہیں، مسلمان نہیں رکھے گا، مسلمان رکھے گا شمس۔ فرق کیا ہوا؟ عربی غلامی، ٹھیک ہے، عربوں کی غلامی، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں وہ شمس رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر میں فارسی میں بھی لے جاؤں تو ہم نام رکھیں گے آفتاب، آفتاب نام ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے رکھیں گے، لیکن سورج نام نہیں رکھیں گے ہم، نہیں، حالانکہ سورج ہماری زبان کا لفظ ہے، آفتاب فارسی زبان کا لفظ ہے، ہندی میں سوریا ہوتا ہے، سوریا بھی ہوتا ہے، ہاں، میں دیکھیں میننگ دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اوپر کی سطح تک بات سمجھتے ہیں، گہرائی میں تو جاتے ہی نہیں ہیں، گہرائی میں جاتے ہی نہیں، اوپر بات سمجھ لیں، ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا کسی بھی معاملے کو سمجھنے کا طریقہ، ہمارے اس برصغیر کے لوگوں کا۔ ہندو شمس نام نہیں رکھیں گے، وہ رکھیں گے سورج، ہم شمس نام رکھیں گے، ہم سورج نہیں رکھیں گے۔ یہ تو اب ہوگی ساری تمہید۔ اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے شرعی مسائل کو سمجھنے میں بھی کیا ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میں کہہ دوں کہ جی نبی مختار کل نہیں ہوتا، تو ارے سر کیا بات کر دی آپ نے، اب مختار کل کا مطلب میں سمجھوں گا تو پھر میں بولوں گا ہاں نبی مختار کل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میں مختار کل کو خود ایک لفظ کو ایک نئی عربی بنا کے اس کو ایک خاص چیز کے ساتھ کر دوں گا، مختص کر دوں گا، تو پھر تو وہی ہوگا نا جو ان لفظوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب مختار کل کا جو لفظ ہے اس کا جو معنی میں جائیں گے، مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، اختیار کلی طور پر اختیار ہے، اس میں کہیں پر کوئی یہ لفظ مطلق لفظ ہے، مقید لفظ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ لفظ مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ تو جب میں اس لفظ کو مقید کر دوں گا، اب لفظ استعمال کروں گا مطلق، معنی میرے ذہن میں مقید ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، مطلق استعمال کر رہا ہوں، جو چاہو کھاؤ۔ لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، جو یہ چار چیزیں پڑھی انہی میں سے کوئی کھاؤ نا، لفظ کو استعمال کر رہا ہوں میں، آپ جو چاہیں کھائیں۔ اب جو چاہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ باہر سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ چار پلیٹیں ڈشیں پڑھی ہیں، میں جو کھانا ہے وہ کھاؤ۔ تو لفظ، جب میں اس لفظ کو، اسی بات کو شرعی طور پر بیان کروں گا تو شریعت میرے پنجاب کالونی کے لیے نہیں ہے، یا شریعت میری جو ہے نا پاکستان کے لیے نہیں ہے، یا برصغیر کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو فخر ہے اس بات کا کہ ہمارا جو دین ہے وہ آفاقی دین ہے، وہ اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں کرتا کہ جو نا ایک قوم کو سمجھ میں آئے دوسری قوم کو سمجھ میں نہیں آئے، جو ایک زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں آئے دوسرے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھیجی ہے، یا 2022-23 تک کے لیے بھیجی ہے، یا صرف اردو دانوں کے لیے بھیجی ہے،
یا میمنوں کے لیے بھیجی ہے یا ہم پاکستانیوں کے لیے بھیجی ہے؟ نہیں. تو لفظوں کا مطلب جو ہے جب وہ شریعت کی طرف دیکھیں گے، شریعت کی طرف دیکھیں گے. اب آپ کہیں نا کہ جسے ہم کہتے ہیں مجازی خدا، مجازی ہم نے بنا لیا نا، مجازی عشق، مجازی عشق ہمیں حقیقی عشق کی طرف لے جاتا ہے. خواہ کیوں؟ ایسا کہیں آپ کو ملے گا کسی قرآن و حدیث میں صحابہ نے کوئی ایسا مجازی عشق کیا اس کے بعد ان کو حقیقی عشق نصیب ہوا؟ ہم تھوڑے برصغیر کے لوگ، شاید مجھے اس پہ پہلے بات کرنی چاہیے تھی، ابتدا میں ہی پہلی کلاس میں بات کرنی چاہیے تھی. ہم برصغیر کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ یؤمنون بالبعض ویکفرون بالبعض، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. وہ بعض چیزوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری طبیعت سے میل نہیں کھاتے، ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی، ہماری روایات سے میچ نہیں کھاتی. تو علم کا وہ فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. جو پہلی ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں سے تو جو بات ہوئی تھی کہ جی اتنا کچھ ہو رہا ہے پھر فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا نا. میں نے ایک دفعہ اسی مرتبہ میلاد کے ایک جگہ تقریب تھی، تو ابھی وہ مہمان خصوصی آئے نہیں، تو انہوں نے کہا سر چلے آپ آ جاتے تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے ایک صاحب بیٹھے تھے 60-70 سال کے، میں نے کہا حضرت آپ بتائیں کتنے عرصے سے میلاد کے بیانات سن رہے ہیں؟ 50 سال ہو گئے ہیں. میں فرق پڑا؟ فرق تو کوئی نہیں پڑا. فرق کیسے پڑے گا؟ فرق اس وقت پڑے گا جب ہم دین کو ترجیح دیں گے نا، ہم مذہب کو ترجیح دیں گے، ہم اپنی روایات کو چھوڑ دیں گے. ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہم باہر رشتے نہیں کرتے. قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ تم باہر رشتے کرو یا نہیں کرو. پھر ہم اس کو اب ہم چالاک ہو گئے ہیں تھوڑے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم دین اور روایات دونوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اور پھر ان روایات کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے اوپر دین کا لباس اڑا دیتے ہیں. پھر کوئی نکال کے لے کے آئیں گے وہ فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، فلاں سے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے. کیا وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں؟ کیا ان کی کوئی لمیٹیشن تھی کہ یہاں تک؟ تو ریت ایکسپائر ہو گئی، زبور ایکسپائر ہو گئی، کیا قرآن بھی ایکسپائر ہو گیا؟ نہیں. اسی وجہ سے اسی طریقے سے حاضر ناظر. اب حاضر اور ناظر کا مطلب یہ نہیں ہو تو اللہ یہاں بیٹھا دیکھ رہا، ہاں بھائی تم کیا کر رہے ہو. آپ اس کا مطلب یہ نکالیں گے تو غلط نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے، ہاں بھائی کیا کیا ہو رہا ہے. مطلب اللہ جہاں پر وہ تو متشابہات میں سے ہمارے سامنے، ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی کہ خدا کہیں بیٹھا. کیا ہم خدا کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی خدا کا لفظ سوچیں. میں سامنے آپ کے سامنے بولتا ہوں بابر اعظم، میں نے بولا آپ کے سامنے تصویر آ گئی بابر اعظم ایسا ہے بھائی کھلاڑی یہ وغیرہ، لیکن میں آپ کے سامنے تو میں تو کسی صحابی کا بھی نام لوں تو آپ اس کا بھی ایک امیج نہیں بنا سکتے. تو خدا تو بہت بڑی بات ہے نا. چلو صحابی کے بھی آج ہم دادے کے دادے کا امیج بنا دیں، آپ کے دادے کا دادا کیسا لگتا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے تو ذہنی یہاں کے حساب سے لفظ اوقات اور وقت اور حیثیت ہے ہی اتنی تھی. تو ہم اپنے ذہن کے اندر خدا کو اگر مقید کر دیں گے تو خدا تو نہ ہوا نا. حاضر اور ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے. حاضر اور ناظر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. اب جو دیکھے گا تو وہ ظاہر سی وہ دیکھ سکتا ہے نہیں، دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھتا ہے. تو جب دیکھے گا وہی نا کہ جو وہاں موجود ہوگا. اب اس کی موجودگی کس طرح کی ہے وہ میرا ذہن اس کو نہیں کر سکتا، نہ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. کیا وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں CCTV لگا دیں تو وہاں بندہ بیٹھ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حال بیٹھا ہوا یہاں ہوتا ہے، لیکن گلی میں جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھا جائے تو وہ اس وقت گلی کا ناظر بھی ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے، لیکن حاضر وہ وہاں ہوتا ہے، حاضر وہ وہاں نہیں ہوتا. تو لفظوں کے ساتھ نا مت کھیلیں، تصور اپنا ہے. ٹھیک ہے، اصل مفہوم کو سمجھیں. اب میں نے آج ایک بات پڑھی، مجھے اپنے مسلمانوں پر حیرت ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوری زندگی میں حضور سے صرف 13 سوال پوچھے، 13 مسئلے دریافت کیے بس. ہم تو یہاں ہر کلاس کے اندر 130 بتا کے جاتے ہیں. 13 مسئلے رسول اللہ سے جو شریعت لے کر آئے تھے ان لوگوں کے پاس کہ جن کے لیے دین نیا تھا بالکل. تو ان کو تو کوئی 13 لاکھ سوال پوچھنے چاہیے تھے نا، 13 لاکھ سوال پوچھنے چاہیے تھے. انہوں نے 13 سوال پوچھے اور 13 کے 13 قرآن مجید میں ذکر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن المحیط، اس طرح کے سوال، یسألونک عن الانفال، اس طرح سوال کر کے.
باقی سب حضور کو دیکھتے رہتے ہیں. پر جس نے جہاں جس طریقے سے دیکھا وہ اسی طرح کا مکلف ہو گیا. ہمارے اور کسی آپ ابھی ہم کہتے ہیں نا، اکثر سنتے ہیں مساجد میں بھی سنتے ہیں، ہاں بھائی آپ کو تو نماز وضو کے فرائض ہی معلوم نہیں ہے. بڑی ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے، علماء کرام ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ایک قسم کا طعن و تشنیع سے کام لیتے ہیں کہ آپ کو تو فرائض ہی نہیں پتہ، آپ کو تو شرائط ہی نہیں پتہ. آپ یقین مانیں کسی صحابی کو بھی معلوم نہیں تھے، کسی صحابی رسول کو فرائض معلوم نہیں تھے نماز کے یا وضو کے. اس طریقے سے ہم نے لکھ کے رکھے ہوئے نا، یہ فرائض ہیں، یہ 4 واجبات ہیں، یہ 4 مستحبات ہیں، یہ شرائط ہیں، اور یہ مکروہات ہیں، یہ مفسدات ہیں، یہ غیر مفسدات ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا علم تو نہیں حاصل کیا نا انہوں نے. تو برسوں بعد، سینکڑوں سال کے بعد جا کے یہ مدون ہوا. تو ہمارا جو مفہوم ہے دین کو سمجھنے کا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سمجھ رکھی ہے، اس کے اندر چیزوں کو جاننے کی، پرکھنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے اس کے لیے. دین ہے، دین. اکنامکس جو ہے وہ نہیں ہے دین فطرت، میری فطرت کے اندر موجود. تو دین کو جب اللہ نے دین فطرت قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر زنا کو دیکھ لیں آپ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کیا ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں تھے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، جنہوں نے کبھی شراب نہ پی؟ تھے نا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. کیا وہ اندر فطرت میں اللہ نے رکھا ہے انسان کی. وہ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ حاصل ہوگا غور و فکر سے. وہ انسان جب تدبر کرتا ہے، تدبر یوں نہیں کرنا کہ اچھا یہ ایسی کیسے لگا ہوا ہے، تدبر یہ نہیں کرنا کہ یہ بھائی انہوں نے گاڑی کیسے خرید لی یار، ٹھیک ہے، یہ امیر کیسے ہو گیا. یہ تدبر نہیں کرنا. تدبر اپنے اندر کرنا ہے. کیا یہ کام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو اجتہاد کیا وہ یہی کیا نا کہ اچھا ہمارا جو دین ہے وہ اس طرح کا دین ہے. اور جو احکامات قرآن مجید میں نازل ہوئے ان کی علت یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی. تو اب ہم اس وجہ کو سامنے رکھ کر کوئی مسئلے کا مطلب جواب تلاش کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ضرور ابھی دیکھیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں اریٹیٹ کر رہی ہوں، تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہو کہ کیا بول رہے ہیں سب، چونکہ عادت نہیں نا. ہمیں تو ایک لگی لپٹی کی عادت ہے، کتاب کھولی، زبردست قسم کا رٹا مارا، پیپر پاس کیا، ختم ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی. آپ دیکھیں نا اکنامکس جس سے ماسٹرز کیا ہو نا وہ بھی قرضوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے اکنامکس کو تو صرف زبان سے رٹا ہوا ہوتا ہے نا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس کا اکنامکس میں ماسٹرز ہو تو اس کا کم از کم گھر کے حالات تو ٹھیک ہونے چاہیے نا، اس کی آمدنی، اس کے اخراجات تو بہترین طریقے سے ہونے چاہیے. اس کے نہیں ہوتے، اس سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. دین کا جو ہم جو کہتے ہیں نا ہم وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے نماز؟ وہ کب پڑھیں گے؟ جب ہم اس کا اصل معنی سمجھیں گے، مفہوم سمجھیں گے کہ نماز ہے کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں میں پچھلی کلاسز میں کرتا رہا کہ وہ ایک، بس اللہ ایک ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا اور کس طریقے سے یاد رکھنا، اس کو اپنے تمام اعمال میں مد نظر رکھنا وہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور وہ کس طریقے سے ہمیں آزماتا ہے. اور ہم بہت دفعہ چوک جاتے ہیں، بہت دفعہ چوک جاتے ہیں. یقین مانے کہ ہم سب غلطی کر جاتے ہیں. یہی ہمارے انسان ہونے کے نشان. یہاں ہم پکے ہیں، یہاں ہم انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. پوری جان بوجھ کر غلطی کر کے ہم بولتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ ہے نا، گناہ کر کے پورا خرچہ کر کے اس کے اوپر پھر ہم اپنے آپ کو ایک ایج دے دیتے ہیں انسان خطا کا پتلا. تو بہرحال بات سمجھانے کا جو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوپری سطح پر مت سمجھے چیزوں کو، ٹھیک ہے. اندر اس کی تلاش کریں کہ اگر اللہ نے حکم نازل کیا ہے تو کیوں کیا. اللہ تعالیٰ عقل دی ہے نا. یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتا، بس ہمیں دے دیتا، ایک مشین کی طرح بنا دیتا، بولے ٹھیک ہے جاؤ اس پہ عمل کرو، پھر تو سیٹ تھا. ہمارا پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ ہمارا امتحان ایسی چیز کا تو ہے کہ عقل ہماری نہ مانے،
قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کسی چیز کو پسند کرے، تم نہ پسند کرو، ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا دل نہیں مانتا۔ بچے کو دوائی کھلاؤ، وہ بچہ دوائی کھانے کو تیار نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ چونکہ ہم خدا کا مفہوم، خدا کا تعارف ہم صحیح سے نہیں جانتے، اسی وجہ سے جو چیز ہم چاہتے ہیں نا خدا سے، وہ ہم پھر باقی میں تلاش کرتے ہیں، وہ ہم باقی میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا ہاں یہ اس طرح ہو، اس کے کسی کوئی بچہ ہو، اس کے ماں باپ نہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، اسے پھر جو بھی بڑا بزرگ ملتا ہے تو وہ بڑا احترام سے پیش آتا ہے کہ یار میری ماں نہیں ہے، میرا والد نہیں ہے۔ تو ہم ایسے لوگ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم میں جو ہے نا خدا، چونکہ ہم بندے تو اللہ کے ہیں نا، تو اللہ کے بندے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر یہ چیزیں صحیح ہوتی نا تو انسانیت متفق ہوتی اس بات پر۔ موت کے معاملے میں انسانیت متفق ہے نا، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن موت کے معاملے میں اس کے ہاں موت آنی ہے۔ جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ موت کو مانتا ہے، کیونکہ وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، بندہ اٹھتا نہیں ہے، پھر وہ گیا تو گیا۔ ان سب چیزوں میں کیوں اختلاف آ جاتا ہے؟ یہاں کوئی غور و فکر سے کام لے رہا ہے، کوئی غور و فکر سے کام نہیں لے رہا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو احکام شرعی ہیں ان کو سمجھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور جو جس چیز کو جانتا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، ایک بندہ سمندر میں کشتیوں پہ لوگ جاتے ہیں، اب اس نے دیکھا کہ وہ دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس نے چاند دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، شہر پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے جی کمیٹی نے اعلان کیا کہ کل روزہ نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا، اب اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے، وہ تو رکھے گا روزہ، کیونکہ شریعت نے اس کو یہ نہیں کہا کمیٹی اعلان کرے تو پھر تم دیکھے، تم رکھو، شریعت نے اس کو یہ کہا تم میں سے جو چاند دیکھے گا وہ روزہ رکھے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب وہ آیا تو اس نے تو دیکھا کہ یہاں کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں شریعت کی طرف جائے گا یا اس کی طرف جائے گا؟ اسی طریقے سے میں آپ کو اور مسائل بتاؤں جن کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں نے آپ کو بتایا نا 13 مسئلے انہوں نے حضور سے پوچھے 23 سالہ زندگی میں 13 مسئلے پوچھے۔ تو باقی مسائل میں وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں، ہمیں آپ نے کچھ سنا نبی سے؟ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پوتے کی وراثت میں دادی کا کتنا حصہ ہوتا ہے، پوتے کی وراثت میں دادی کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا، کیا تم میں سے کسی نے حضور سے اس بارے میں کوئی بات سنی؟ ایک صحابی نے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے سنی ہے، حضور نے فرمایا کہ پوتے کی وراثت میں دادی کا 6واں حصہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بات، اب اس کے ایویڈنس بھی چاہیے۔ پھر کسی اور سے پوچھا کوئی اس کی تائید کرتا ہے؟ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے انہوں نے مقرر کر دیا اسے۔ اب میں آپ کو ایک دوسرا مسئلہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ایک مسئلے پہ عمل کرتے رہے، آج امت اس کے بالکل خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، بالکل خلاف، سارے فقہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا کہ جو شخص جنبی ہو، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہے، کیا وہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے فرمایا تیمم نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ نہیں، حضور کے ساتھ میں سفر میں تھا، مجھے جنابت لاحق ہوئی، میں نے تیمم کیا، نماز پڑھی، حضور کو بتایا، اور میں نے تیمم کیسے کیا؟ بولا، انہوں نے کہا میں نے تو ابھی قمیض وغیرہ اتاری اور میں ریت پہ الٹا پلٹا ہوا، صحیح ہے، اور پھر میں نے حضور کے پاس گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں اس طرح تیمم کیا۔ حضور نے فرمایا تم اس طرح بھی تیمم کر لیتے جو تیمم کا اصل طریقہ ہے، تو تب بھی تمہاری نماز ہو جاتی، لیکن حضرت عمر فاروق نہیں مانے اس کی بات۔ اور جب وہ زمانہ حضرت عمر فاروق پردہ فرما گئے، پھر آہستہ وہ وقت چلتا رہا، اور جب لوگوں کو، امت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، تو انہوں نے مان لی۔ اب آپ بتائیں، ہم تو ادھر ایک بات کے اوپر لگاتے ہیں کوئی 150 کلو بارود کا فتویٰ، صحیح ہے، ہم دیکھیں تو صحیح، دین کے مسائل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ جس عورت کا شوہر، جو عورت جو ہے، کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو اور اس نے اس کا حق مہر ادا نہ کیا ہو، تو وہ کیسے ہوگا اس کا حق مہر؟ متعین بھی نہیں کیا تھا، دیا بھی نہیں تھا، اس نے حق مہر متعین بھی نہیں کیا اور دیا بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔
اب لوگ کہاں جائیں؟ 1 مہینے تک لوگ ان کے پاس آتے رہے. انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی, مجھے اس کا علم نہیں. پھر 1 مہینے بعد انہوں نے پھر اجتہاد کیا. انہوں نے کہا کہ جو اس قبیلے میں, جو اس خاندان میں جو سب عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے, وہ بھی اس عورت کا بھی وہی حق مہر ہوگا. کچھ عرصے بعد ایک اور صحابی رسول ان سے ملے, انہوں نے بتایا کہ ہاں حضور نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا. تو ان کو بہت خوشی ہوئی اس بات سے کہ کہتے اسلام لانے کے بعد مجھے پہلی مرتبہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اجتہاد سے ایک مسئلہ سمجھا, حالانکہ حقیقت میں رسول اللہ نے یہ مسئلہ بتایا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود کو حدیث کا علم نہیں تھا, اب آپ بولے لگائیں فتح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے وہ اسی چیز کا, اور جتنی ریسرچ کرتا ہے وہ اسی کا مکلف ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے جو 13 مسئلوں والی بات میں بار بار کر رہا ہوں نا, کیونکہ حضور سے لوگ مسئلے ایسے نہیں پوچھتے تھے اگر فلاں ایسا کرے تو. ہم تو بھائی بندہ مل جائے اگر لگا کے ہم 150 مسئلے پوچھتے ہیں, اگر ایسا ہو جائے تو. وہ لعنت فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں پر کہ جو کام ابھی ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب کیا اگر فلاں ایسا کرے تو خواہ کیوں ہم لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اس طرح. قیامت میں کیا ہوگا کیا؟ اب دیکھیں وہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے, پوچھا قیامت کے بارے میں, انہوں نے کیا فرمایا کہ مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. جو سوال پوچھ رہا ہے, جس سے پوچھا جا رہا ہے حضور فرما رہے ہیں میں زیادہ نہیں جانتا. ہاں ہم لوگ یہاں ایک نبی کا الگ سا تعارف لے کر آ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا ایک بات, میں کہوں کہ یہ پانی میں نہیں پی رہا, نہیں آپ پھر بھی پئیں, تو میری عزت کہاں پر ہے؟ میں یہ بولوں گا نا کہ بھائی جو میں چاہ رہا ہوں, حضور کہیں کہ میں نبی ایسا ہوں, آپ کو نہیں آپ نبی ایسے نہیں, آپ نبی ایسے ہو. حضور کہہ رہے میں نہیں جانتا, آپ کہ ہم جانتے ہیں, آپ تو جانتے ہیں. یہاں تو چلو حضور نے اپنا تعارف نہ کروایا ہو, حضور اپنا تعارف کروا رہے ہیں مختلف معاملات میں, بتا رہے ہیں کہ یہاں میں نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے اوپر نہیں رکھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. آپ بتائیں, واضح حدیث موجود ہے. ہم کیا لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ریلیکس, ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے یار. آپ کا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ غلط ہے. آپ ہمیں توقع رکھنی چاہیے, ہمیں امید رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. ہم اس ڈائریکشن پر رہیں, ہم سیدھے کام کرتے رہیں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, اور حضور کی یہ احادیث موجود ہیں, شفاعت والے بھی موجود ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی رکھیں ذہن کے اندر, ہم اس طریقے سے تو گناہوں پر تھوڑا دھڑلے سے آ جاتے ہیں نا, دھڑلے سے آ جاتے ہیں, تو ہم اصل بات کو سمجھ نہیں رہے. ہم برصغیر کے لوگوں کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا نا. اب آپ دیکھیں نا, ابھی اس پہ مزید بیوہ کی شادی پہ دیکھ لیں آپ لوگ. ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا لیکن میں اس کو جان بوجھ کے اس پہ لے کر آیا ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے جب ہم چلیں گے تو میں تو اب ایک الگ طریقے سے بیان کرتا ہوں بات. میں اگلی کلاسز میں بھی نماز کی نہ تو میں آپ کو فرائض پڑھانے والا ہوں, نہ شرائط, سب نے پڑھی ہوئی ہیں, متواتر چلتی ہوئی آ رہی ہیں, سب لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب کسی کونی یوں ہو جائے تو ہم کہیں نماز تیری فاسد ہو گئی, ٹھیک ہے نا. کسی کو اچانک بھائی بہت زیادہ خارش لگی, ہم نے یوں کر لیا, تم نے 4 دفعہ یوں کر لیا. اب عمل کثیر کی بات چلے نماز کی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. عمل کثیر میں ہم نے کیا بولا ہے, 3 دفعہ نماز میں 2 دفعہ مکروہ ہو جاتی ہے, ہاں, اور 4 دفعہ نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے, بس ختم. حالانکہ عمل کثیر کی جو بڑی کتابوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان ایسا کام کر رہا ہو جس سے دوسرے باہر سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. عمل کثیر کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ باہر سے دیکھنے والا بندہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ, ایسا کام کر. جیسا اب بھلے تیار یوں کھڑا ہے یوں دیکھ رہا ہے, اب وہ باہر سے دیکھنے والا تو لگے گا نا کہ یار یہ نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن وہ خود بولے میں تو ایک دفعہ یوں آدمی کیا. نہیں, آپ ہمارے پاس معذرت کے ساتھ غلط معلومات ہیں یا ادھوری معلومات ہیں, جس کی وجہ سے ہم جو ہے پھر ہمیں یہ کورسز کروانے پڑ جاتے ہیں دین سکھانے کے لیے. یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کوکنگ شو زیادہ ہونی چاہیے, عورتیں زیادہ دنیا کے اندر وہ نہیں ہوتے ہمارے پاس. خواتین کو کھانا سکھایا جائے, نہیں وہ تو اچھے خاصے سب نے سیکھے ہوئے. ہمیں یہ اصل مفہوم بتانے کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو
تو اب آپ نے یہ اس سے دیکھا کہ یہاں پر صحابہ کرام ہی ایک دوسرے کی بات سے ان کو علم نہیں ہو رہا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہوں کہ وہ علم نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ جو ہم فتوے سے رائے کا اظہار کر دیتے ہیں, اور ہم لوگ اگر لگا کے جو 150 سوال کر کے بنی اسرائیل والا کام کرتے ہیں اپنے ساتھ, مثالیں ان کی دیتے ہیں, بنی اسرائیل والے سوال بہت کرتے تھے لیکن ہم سوال ایسا نہیں کرتے. تو کلاس ہماری تھی طہارت کی, تو سوال یہاں سے میں نے آپ کو بتائی بات سمجھائی کہ اصل مفہوم سمجھیں, اصل بات سمجھیں, آپ بہترین زندگی گزاریں گے دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی. آپ کسی کی حق تلفی نہیں کریں. بھائی حق تلفی حرام ہے, ایک لفظ سمجھیں, حق تلفی حرام ہے. اب حق تلفی جہاں پر بھی ہو, میں نے آپ کو مثال دی نا کہ اگر آپ کسی کی جگہ بھی لے کے بیٹھ جائیں تو یہ آپ نے اس کی حق تلفی کی. آپ وضو خانے میں, ٹھیک ہے, جلدی کر لیں. آپ بینک میں جائیں, وہاں آپ جلدی کر لیں. آپ ATM مشین میں جائیں, ٹھیک ہے, آپ وہاں جلدی کر لیں. آپ پارکنگ میں بائک لگانے میں, گاڑی لگانے میں آپ حق تلفی کر لیں. تلفی ہے, کیوں نہیں حق تلفی؟ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر رہے تو حق تلفی ہے. تو جو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ نے رکھا ہے, وہ یہ نہیں رکھا کہ وہ جا کے 4 فرائض وضو کے اور 4 غسل کے اور 6 فرائض نماز کی اور 18 واجبات نماز کے اور رٹے مار کے یاد کر کے یا اللہ مجھے تو بڑے یاد ہے. یہ ہو گئے ہیں تب انہیں علوم کے ضروری ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ اس سے انکار نہیں ہے. یہ بہت بہترین کام کیا ہے فقہاء کرام نے کہ اس طرح انہوں نے کر دیا, لیکن اس کو اتنا ہم وہ کر دیں اور بندہ نماز میں یوں کر کے کھڑا ہوا ہوں. بس ایک ہمیں سمجھنی چاہیے نا بات کہ بھائی میں اپنے والد کے سامنے سیدھا کھڑا ہوتا ہوں, میں اپنے باس کے سامنے میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا, ٹھیک ہے, میں نے بولا یوں نہیں کرتا. میں اپنے ہے نا, ابھی کوئی وزیر اعظم آ جائے اس کے سامنے میں بیو کر کھڑا ہوں گا, ٹھیک ہے, خارج ہو بھی رہو گے نہیں کروں گا تب بھی, تو مجھے خدا کے سامنے تو طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے نا. سیدھی بات ہے, عام سی بات ہے. بس ہم کسی کے ہاں ہم جانتے ہیں, ہم غریبوں کی شادی میں جائیں نا تو ہمارا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے, اور اگر ہم امیروں کی شادی میں جائیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ الگ ہوتا ہے. بس یہی رکھیں ذہن کے اندر, ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو رکھیں الگ ایسا ایٹیٹیوڈ. لیکن وہاں اگر آپ اس کو باؤنڈ کر دیں گے بہت ساری چیزوں کے ساتھ تو آپ کا سمجھیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. آپ نے بنیان پہن لی, ٹھیک ہے, ٹراؤزر پہن لیا, اب بنیان آپ کی یہاں تک ہے, آپ ٹوپی پہنے, نماز آپ کی ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی, فقہی طریقے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آپ کی نماز مسلمانوں کے طریقے سے نہیں ہوگی. آپ نے خدا کو انڈر ویلیو کر دیا, ٹھیک ہے. آپ اس حالت میں سسرال جائیں گے, جو آپ کو انٹرویو دینے کے جائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں جائیں گے نا. چلو آپ کو رشتہ ہو رہا ہو تب آپ جائیں گے, پھر تو بھائی آپ 3 دن پہلے وہی سے باہر کر دیں گے. مطلب آپ خدا کو کہاں دیکھیں, میرا صرف اتنی سی بات ہے, بس میں کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کمپیریزن کریں بھائی, میں اچھا میں اگر میں اس لیے جا سکتا ہوں یہاں پر, اس لیے جا سکتا ہوں. یہی مسئلہ ہے, میں آ جاتا ہوں اپنے ٹاپک پر, اس کو میں یہیں پہ وائنڈ اپ کر دوں گا آج, طہارت کو. بس طہارت کا ایک ہی بھی ہے کہ آپ نے پاک ترین چیز کے سامنے, سبحان اللہ پاک ہے وہ, اس کے سامنے اپنی میکسیمم پاکی لے کے جانی ہے. بس اب میکسیمم پاکی کی بھی 2 چیزیں ہیں, اندر کی پاکی, باہر کی پاکی. اب اس کو کیا درکار ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اس کو اندر کی پاکی درکار ہے نا, باہر کی پاکی نہیں. ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں. میں عمرے پہ گیا, واپس آیا خالی ہاتھ, واپس آیا خالی ہاتھ. لوگ بڑے نورانی چہرہ لے کر آتے ہیں, میں وہ بھی نہیں لے کر آیا. وجہ کیا ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا نا تب میرا دل ذرا صاف ہونا چاہیے تھا. بارش ہوتی ہے نا, زرعی زمین پر ہوتی ہے, وہاں سے کیا نکالتی ہے؟ اناج. اور ہماری کالونی میں ہوتی ہے پھر کیچڑ, تجلیات کی برسات ہوتی ہے. تو طہارت کو یوں سمجھیں آپ کہ آپ نے نماز کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو آپ کی اندر کی پاکی وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ کے دل میں بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, کینے سے پاک ہو. آپ نماز میں بیٹھ کے سوچیں, اس کو بتا دو نماز پڑھ کے باہر نکل, کیا نماز ہے نا,
اس کو اس کی فائل بھیجتا ہوں، اس کو بھی ذرا میں اس کو ذرا فون کر کے بتاتا ہوں میں ابھی خدا کو تو وہ درکار ہے. آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کے بندے کی برائی سوچ رہے ہیں نماز کے اندر. آپ کے نماز پڑھی بڑا مزہ آیا. اچھا میں بھی سوچتا ہوں نا نماز بڑا مزہ آیا. اچھا میں عمرے پہ بھی گیا، وہاں سے واپس آیا نا تو مجھے سمجھ میں آیا یہ مزہ لوگوں کو کیسے آتا ہے. بھائی ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، لائٹنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نہا دھو کے وہاں بیٹھتے ہیں، آپ بولتے بڑا سکون مل رہا ہے مجھے. یہ کون سا سکون ہے بھائی؟ تو میں سمجھ سوال آیا کہ جب یہ پتھر ہی پتھر تھے پھر لوگوں کو سکون تب نہیں ملتا تھا جب یہ تو ابھی بنے نا 100 سال ہوئے ہیں، ریگستان تھا پہلے، تو لوگوں کو تب سکون نہیں ملتا تھا. مطلب سکون تو ابھی اسی چیز کا مل رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے. پھر عصر کے مغرب کے ٹائم جو ہے وہ عربی کھانا پینا بھی لے آتے ہیں آپ کے لیے. آپ بولتے کتنی رونق ہے ماشاء اللہ سے. لائٹنگ ہے بھائی، لائٹنگ ہے نا ماشاء اللہ. اس مرتبہ 12 ربیع الاول پہ تو بہت رونق کیا لائٹ سے بند کر دیں آپ. تھوڑا سا مطلب بات کو اصل کو سمجھیں، اصل کو. ہر چیز نہیں ہے آپ خوشی منائیں، میں مناتا ہوں، کیوں نہیں مناتا، لیکن اصل بات آپ دیکھ لیں کہ اصل جو وہ ہوتی ہے نا تجلی یا برکت اور رحمت، وہ انہی چیزوں کی مرہون منت ہے. بڑا مزہ ہے جی عمرے پہ گئے، عمرے پہ آپ جائیں، وہ فرش جو اب آپ کبھی اس کی میں آپ کو بالکل آسان سی مثال دیتا ہوں. یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیے گا، کبھی آپ ظہر کی نماز ٹی وی پہ دیکھیں بیت اللہ میں، ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز دیکھیں، آپ کو مغرب کی نماز میں پورا احاطہ جو ہے بھرا ہوا دکھائی دے گا، ظہر کی نماز میں نہیں دکھائی دے گا. اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اہل ایمان کا ایمان باہر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کے اندر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے. تب وہ خدا کی وہ جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ نصیب نہیں ہوتی. ہاں ویسے ہم کیا پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ فلاں بزرگ کو جو ہے وہ چھرا لگا اور انہوں نے کہا نماز پڑھتا ہوں تم نکال دو چھرا، ٹھیک ہے. فقہی مسئلہ آ جائے گا، خون جو نکلا ہوگا ساتھ، نماز چھوڑ گئی. اللہ نے بولا کیا بیان کر رہے ہو تم لوگ، سوچو تو صحیح. کرامتیں بیان کرتے ہوئے بندے کو تھوڑا دماغ میں رکھنی چاہیے بات کہ کون سی بیان کر رہے ہو. تو ظہر کی نماز میں آپ بیت اللہ کا منظر دیکھیں گے، بالکل قریب میں لوگ کھڑے ہوں گے کچھ، باقی پورا خالی پڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اندر اے سی کے پاس سارے کھڑے ہوئے ہوں گے سارے. ابھی ہم بھی یہاں جب اعتکاف میں ڈھونڈتے ہیں یار کوئی مسجد ایسی بتاؤ جہاں ایسی لگا ہو. میرا ایمان تھوڑا مضبوط ایمان ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ مزہ آ جائے مجھے. اور ادھر ہم شعر کیا پڑھتے ہیں، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی میں مجھ کو سزا بار بار دو. انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ یہی عہد کا نعرہ لگایا انہوں نے، اللہ ایک ہے. ہم یہاں میں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری جو تعلیم ہے نا وہ ہمیں اسی وجہ سے ہم پہ اثر نہیں کرتی کہ ہم چیزوں کو اوپری سطح پر دیکھ کے پڑھ کے اس پہ حق ہو کا نعرہ لگا کے نکل جاتے ہیں آگے. تو طہارت ہے یہ ہے کہ آپ کے کپڑے نئے نہیں ہوں، نئے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کہ ہمیں کپڑے صاف ستھرے ہوں. کوئی ظاہری ہر وہ ظاہری چیز اس پہ نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے جو آپ پہن کے کہیں اور نہیں جائیں گے، آپ وہ پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں بس. اب میں کیا مسئلہ بتاؤں آپ کو، خون لگا ہوا ہو اس پر، میں آپ کو بتاؤں اس پہ پیپ لگی ہوئی ہو، میں آپ کو لگاؤں اس کے اوپر تیل لگا ہوا ہو، میں آپ کو لگاؤں چائے کا اس پہ دانے اس پہ نشان ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ بتاؤں بچے کا پیشاب ہو اس کے اوپر، میں آپ کو بتاؤں کہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب بتاؤں میں آپ کو. یہ سب چیزیں آپ لگا کے سسرال چلے جائیں. اگر جا سکتے ہیں وہاں تو پھر بے شک نماز پڑھ لیں. آپ سینے اوپر ہوں، آپ کی گلے کھلے ہوئے ہوں آپ کے. اللہ تعالیٰ نے دنیا ایسے تھوڑی بنائی ہے. آپ کی طہارت، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے بڑوں کے سامنے جس ادب سے، آپ کو ڈبل ٹرپل ذرا اس سے اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. آپ کا کمبینیشن کپڑوں کا جو میں بتایا، بنیان ٹراؤزر، ٹھیک ہے، ٹوپی کوئی بھی پہنی. ہاں اب نماز کے کیا کرتے ہیں کہ ادھر دوڑ پہ بچی کی اتاری پہنی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، جس سہولی میں اٹھے صبح اٹھے نماز پڑھ لی. دفتر جانا اسی میں آج کل تو نماز بہت جلدی ہوتی ہے نا، تو اسی 7:45 بجے آپ ایسا منہ لے کے جائیں گے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، واپسی آئیں گے پھر آپ لگائیں گے پرفیوم، پھر آپ لگائیں گے جناب باڈی اسپرے، پھر آپ کپڑے اچھے سے نکالیں گے، اچھے پہنیں گے، دفتر جائیں گے. خدا کے سامنے جاتے ہوئے وہ محمود غزنوی تھا، جب وہ
طواف کرتا تھا نا تو وہ اپنے ساتھ پورا لشکر لے کے جایا کرتا تھا، پورا لشکر بالکل عروج اس کے آب و تاب کے ساتھ وہ طواف کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا تمہارا والد سبتگین وہ تو ایسے نہیں کرتا تھا، وہ تو جو ہے وہ بالکل سادہ سادہ آتا تھا اور سادہ طریقے سے طواف کر کے چلا جاتا تھا۔ اس نے کہا مجھے اللہ نے عطا کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس نے مجھے عطا کیا، میں اس کے سامنے، اس نے کپڑے اچھے دیے ہیں، اس نے اچھی پوشاکیں دی ہیں، اس نے اتنی مجھے غلام دیے ہیں، کنیزیں دی ہیں، میں ان کے سامنے جا کے طواف کرتا ہوں۔ ہم چھپا رہے ہوتے ہیں، نیا سوٹ پہن کے نہیں جانا، آج نظر لگ جائے گی، خدا کے سامنے جا سکتے ہیں نا، یہی طہارت ہے، میرے سامنے تو یہی طہارت ہے۔ باقی اگر کہیں گے آپ کو تو میں نوٹس بنا کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ یہ لو نوٹس، یہ 4 وہ بھی کاپی کر کے دوں گا کہیں سے، ٹھیک ہے، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنت ہے۔ آپ جب انسان کو جب غسل فرض ہوتا ہے نا، اس سے روٹی نہیں کھائی جاتی ہے، ایسی طبیعت میں اس کی ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے۔ آپ بال کٹوا کے آئے، آپ کیسے فوراً نہانے پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، ایک نفاست ہے اس کے اندر، انسان کے اندر۔ اب وہ خود گندا رہنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن صفائی، نفاست انسان کو جو ہے اس سے میچ کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز پھر فوراً مسئلہ پوچھے، نیا سوٹ میں کہا کپڑے تھوڑا سا کیچڑ لگ جائے گا، مسئلہ لے کے آ جائیں گے، ہاں جی اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں تو اس بات پر بھی آج تک حیران ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نماز ہو گئی، قبول ہو گئی، پھر ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں سارے، ابھی ہوئی یا نہیں تو قیامت دن معلوم ہوگا۔ لیکن میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ میں اپنا بیسٹ دے سکتا ہوں نماز پڑھنے کی، میں اچھے اطمینان سے وضو کروں، میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کروں، میں، اور اس کے بعد جو صفائی ستھرائی میں صرف یہ چیزیں نہیں آتی، میرا کپڑا حلال پیسوں کا ہونا چاہیے، میرا کپڑا حلال پیسوں کا ہونا چاہیے، میری ٹوپی حلال پیسوں کی ہونی چاہیے، جس جگہ میں نماز پڑھوں وہ جگہ جو جائے نماز ہے وہ حلال اس کی ہونی چاہیے۔ نہا کر نماز پڑھو تو بڑی برکتیں ملتی ہیں ہم لوگوں کو، فوراً ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں، اس وقت ایک الگ سے نماز پڑھی جاتی ہے ہم سے۔ ویسے عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مطلب یہ کہ طہارت میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور پھر اندر کے مسائل ہمارے جو ہمیں کہتے ہیں، اب قرآن کہتا ہے کہ جو ان الصلاۃ کانت تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس طرح کی آیت ہے۔ اب ہمیں تو نہیں روک رہی، ہم تو نماز پڑھنے کے بعد ہی پہلا کام الٹا کرتے ہیں جا کے بعد۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسئلہ ایک تو اس غلط کانسیپٹ میں ہو رہا ہے کہ ہم سے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بھائی پڑھی جا سکتی ہے، اگر نہیں پڑھی جا سکتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکلف ہی نہیں کرتا اس طریقے۔ یہ نکال دے ذہن سے بات کی، وہ تو بزرگوں کی نماز تھی، وہ بزرگ بھی یہی نماز پڑھتے تھے بھائی، ان کے سامنے ایک ہی قبلہ ہوتا تھا، ہم سے بھی پڑھ، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا اندر صحیح کیا۔ حضور نے ایک صحابی کو جنت کی ضمانت دی صرف اس بات پر کہ رات کو سوتے وقت تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی بغض، کینہ، عداوت نہ ہو، مخلوق کے لیے تم کسی ایک مخلوق سے بھی تمہیں شکوہ شکایت کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے پاس تو پورے لیجر بنے ہوئے، لیجر ہر ایک کے، اسی بندہ سامنے آتا ہے اس کا پورا اکاؤنٹ سامنے آیا تھا، اس نے میرے 420 روپے دینے ہیں، اس نے واپس نہیں کیا، اس نے ابھی تک اس وقت کے لیے ہمیں معاف نہیں کر سکتے نا ہم لوگ۔ تو پاکی یہ ہے، انسان کی پاکی، اور پھر مسلمان کی پاکی، اور پھر جو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں فتنے ہی فتنے ہیں، تو اس کی پاکی یہ نہیں ہے جو ہم نے رکھی ہوئی ہے ذہن کے اندر، جو ہم نے سمجھا ہوا ہے جس پاکی، بس اس کی پاکی یہی ہے۔ اپنے آپ کو کمپیئر کرے اور اپنے خدا کو سامنے رکھے۔ اپنے عام سے فنکشن میں، برتھ ڈے پارٹی میں بھی ہم بڑا جو ہے نا فیشل کروا کے جا کے شریک ہوتے ہیں، پکچر اچھی آنی چاہیے اللہ کے سامنے۔ تو اگر آپ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تھوڑا کہے نا، وہی آپ کو رکھے ادھر ہی، یہی کماؤ 50,000 روپے بس بیٹھ کے، کافی ہے تمہارا۔ الحب للہ والبغض للہ، ٹھیک ہے، من آتا للہ و منا للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ سب چیزیں، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے دیا تو اللہ کے لیے، جس نے روکا تو اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھیں۔ طہارت میں اب وہ نجاست
غلیظہ ہو، نجاست خفیفہ ہو، نجاست مریہ ہو، نجاست غیر مریہ ہو، یہ اصطلاحی چیزیں ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں تسنیم صاحب یہاں پر، یہ انکم ٹیکس کا کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بولتے ہیں بھائی تم چھوڑ دو اس چکر کو، ایسیٹ کیا ہوتا ہے، وہ ریسیویبل کیا ہوتا ہے، پیبل کیا ہوتا ہے، تمہارا تم بتاؤ کتنا کمایا کتنا۔ لوگ اس میں غلط طریقے سے انٹری کرتے ہیں، پھر بھاگ بھاگ کے ان کے پاس آتے ہیں، سر یہ دیکھیں یہ میں نے خود ٹرائی کی تھی کوشش کہ اس کو ریٹرن فائل کر دوں، یہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے۔ ٹرمز وہ جانتے ہیں نا، ٹرمز علماء جانتے ہیں، کتابیں والے جانتے ہیں۔ آپ کے لیے آسانی یہ ہے کمپیئر کرنا ہو بس، تاکہ پھر آپ کو کسی نے مسئلہ پوچھنا نہیں پڑے گا، سیدھا میں نے جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ والی ہے، یعنی کہ مسلمان کا تصور طہارت، تصور عبادت جب کلیئر ہو جائے گا پھر کسی کے پاس نہیں جائے گا، وہ پھر اس کا دل اس کو اندر سے بتائے گا کہ ہاں نہیں، تم جو اتنی دیر سے نماز کے اندر کان کھجا رہے ہو نا یہ مناسب نہیں ہے، تو نماز دوبارہ ہی پڑھ لو بہتر ہے۔ تو اتنی دیر سے آپ یقین مانیں کبھی کبھی نماز میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اچانک سلام پھر ارے سلام پھر گیا، 4 رکعتیں ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا، ہے نا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی یاد میں تو نہیں ہوتا، یہ اپنے کسی مسئلے میں ہوتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو پختہ کریں، پختہ کریں۔ تو ہم کہتے ہیں دنیا کو بھول جاؤ، اتنا آسان نہیں ہے، اللہ بھی جانتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نے جو ہے نا مختلف اوقات میں بلایا آپ کو، تھوڑا وہاں سے نکلو، اب یہاں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تو ہمارا اتنی کیئر کر رہا ہے ہماری، ہم مسلسل ہمیں کام کرنے پڑ جائیں تو پھر تو ہو گیا کام، ذہنی فرصت نہ ہو ہمارے پاس۔ تو کوئی سوال ہو گیا اس حوالے سے تو آپ کے ذہن میں دین کے مسائل میں یہاں نہیں پڑھا سکتا اوپری سطح کے اوپر، اگر آپ میں نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وہ نرسری کلاس بن جائے گی ABCD پڑھانے والے۔ آپ بڑے ہیں سارے، باشعور ہیں، دنیا کے بہت سارے معاملات کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں، اس میں آپ کی حیثیت ہے، بہت سارے کاموں میں لوگ آپ کو ایکسپرٹ مانتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو دین کے معاملے کا اب آپ کا حق ہے، نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ 40 سال تک وہاں رکھیں، معاشرے کو سمجھیں، دیکھیں۔ تو مسائل کے اب آپ کا وقت ہے کہ آپ مسائل کو اس طرح نہ یاد کریں کہ ہاں بھائی وہ منہ دھونا یہاں سے لے کر یہاں تک، اور کیا نام ہے وہاں سے لے کر یہاں تک، اور کونیوں سمیت دھونا، اور یہ ہاں یہ 1 2 3 4، حالانکہ برسوں سے یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس اس میں احتیاط کر لیں، ٹھیک ہے، احتیاط کر لیں کہ بس اب اچھے سے منہ دھونا ہے، اچھے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ آخر میں بس ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تھا نا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جو تم سبقت لے گئے اور میں نے آسمان پر تمہارے قدموں کی چلنے کی آواز سنی؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں یہی کام کرتا ہوں کہ میں اذان دینے سے پہلے وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہے پاکی کا علم۔ آپ مسلسل کرتے رہیں اور دل سے اپنے بغض، کینہ، عداوت نکال دیں، طہارت ہی طہارت ہے۔ کوئی سوال؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ ونجات من النار یا عزیز یا غفار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔